أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بردرز اینڈ سسٹرز، بہن بھائیوں، ویورز، فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی، پیار محبت عطا فرمائے، غموں کو بانٹنے اور خوشیوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اس پیاری سی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے ولاگ کا ٹاپک کا۔ آج کا میرا ولاگ ہے خاص کر اس بارے میں بے نظیر میسج ٹو پاکستان حکمران، بے نظیر میسج ٹو پاکستانی گورنمنٹ۔ پلیز یہ میرا میسج کسی نہ کسی طریقے گورنمنٹ تک پہنچ جائے اور تمام عوام بھی یہ کان کھول کر سن لیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا بڑا طوفان آیا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس کی زمین بہت زرخیز ہے، وہاں کے لوگ بہت ہنرمند ہیں، محنتی ہیں، سکلز رکھتے ہیں اور بہت مالدار بھی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا بہت بڑے بڑے بزنس تھے، اچھی جگہوں پر سرد علاقوں میں بڑے بڑے ہوٹل تھے، یہاں پر بڑے وائی فائی قسم کے مہمان جاتے تھے اور ایک ایک روم کا وہ 25 ہزار 30 50 ہزار ایک دن کا کرایہ لیتے تھے۔ تو وہ کس طرح سارے کے سارے جو ہوٹلز ہیں، بلڈنگز ہیں، زمین میں ملیا میٹ ہو گئے، زمین دوز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بے شک وہ تیز ہوائیں چلائے، بے شک وہ طوفان لائے، بے شک وہ موسلادھار بارش برسائے، بے شک وہ زلزلے لگائے، بے شک وہ وبائیں پیدا فرمائے اور بے شک وہ ہم گناہ گاروں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم کریم ہے، اللہ عظیم ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے فرمایا ہے نا کہ نہ دیکھ گھڑے والے جا برتن بنانے والے پر کہ اس نے کتنے پیارے برتن بنائے ہیں، اصل کمال تو اس کے بنانے والے پر ہے، وہ برتن پا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، لیکن جو خوبصورت اللہ آلمائٹی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی خوبصورتی کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، حوصلہ ہمت نہیں ہارنا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پر ہمارا یقین ہے، اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اب آسانیاں بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ ہمیشہ بہتر ہی کرتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھلائی ہے۔ پہلے بیماری آئی ہوئی تھی، جانوروں کی بیماری، ایسی بیماری آئی تھی، جو بھی ان کا دودھ پیتا تھا، گوشت کھاتا تھا، وہ بھی بیماری کو پھیلا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ طوفان آنے کی وجہ سے، ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت ساری باقی دنیا بچ گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بے نظیر میسج یا بے نظیر پیغام کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، جس کی اگزامپل نہ دی جا سکے۔ یہ پیغام ہمارا پاکستان کی گورنمنٹ کے نام ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کے نام ہے،
पाकिस्तान के मालदारों के नाम है, ज़मींदारों के नाम है, बिजनेस पीपल के नाम है, और जो अपने पाँव पर खड़े हैं उनके नाम है। सबसे पहले तो मैं भी ये वीडियो देखती हूँ, जो फ्लड अफेक्टेड लोग इंटरव्यू देते हैं लोगों को, तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बंद है ना डैम के, जहाँ वहाँ पानी के फ्लड के, उसको मजबूत किया जाए कि आने वाली आफतों और मुसीबतों से बचाया जाए। एक बंदा जिसका ना माल रहा, ना मवेशी रहा, ना घर रहा, ना बार रहा, ना बीवी बच्चे रहे, कुछ भी ना रहा, तो वो दूसरों की भलाई का सोच रहा है। पहले ये तो देखें, ये इंसानियत है, ये मुसलमान है, ये इंसानी हमदर्दी है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब से आगे के लिए सोचें। उस बंदे ने पहले कहा कि बंद को मजबूत किया जाए, बंद को बांधा जाए। ये अकेले बंदे का काम नहीं है, बड़ी मशीनरी का काम है, बड़े हुक्मरानों का काम है, बड़े सियासतदानों का, गवर्नमेंट का काम है कि अपने जो हिफाजती बंद मजबूत बांधे जाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अफेक्टेड हैं उनको सरकारी जगहों में से जगहें दी जाए। अगर उनके पास जगह नहीं है तो उनको घर या शेल्टर मुहैया किया जाए। आने वाली बीमारियां जो पानी में पैदा हो रही हैं, या आने वाली बीमारियां जो सर्दी की वजह से हो सकती हैं, और जो ये वायरस का मसला भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये और मज़ीद परेशानी का मूजब बन सकती हैं अगर बर वक्त अब इस पर ध्यान ना दिया जाए। और मेरा ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान का से एक रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जो फौत हो गए हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाएं, जो लापता हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाएं, उनको पता किया जाए, और जो बंदे ज़िंदा बच गए हैं और अफेक्टेड हैं, जो विक्टिम हो गए हैं फ्लड का, उनके नाम लिए जाएं और उनको देखा जाए उनका घर है कि नहीं है। अगर फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत फरमाए, उनको जन्नत नसीब फरमाए, और जो ज़िंदा बचे हैं उनको कम से कम उनकी जो फाउंडेशन है वो पक्की बनाई जाए, पक्की ईंटों के। एट लीस्ट जो बुनियाद है वो 4 फुट डीप बनाई जाए, और सीमेंट की और पक्की ईंटों से बुनियाद बनाई जाए घरों की, और राउंड सर्कल जाएं। जैसे पुराने ज़माने में कॉटेज स्टाइल घर हुआ करते थे। इन केस हैवी बारिशों की वजह से, हैवी रेनिंग की वजह से जो कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, और ये बेचारों का सरमाया होता है। पहले तो हर बंदा जो फ्लड अफेक्टेड है, जिनके पास अपनी अकोमोडेशन नहीं है, जो उनके घर फ्लड एरिया में हैं, उनको एक एक मरला दिया जाए, और एक मरले में एक फर्स्ट क्लास झोंपड़ी, राउंड झोंपड़ी बन सकती है। राउंड झोंपड़ी बनाने का मतलब ये है कि अगर हवा का प्रेशर हो तो हवा राउंड चले जाती है, और अगर बारिश हो तो बारिश से भी बचाव होता है, और नीचे बुनियादें मजबूत बनाए जाएं, और वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया जाए। मड को और पत्तों को और ये लकड़ी को इस्तेमाल करके ये इनका घर का टेक्सचर बनाया जाए, जो कम से कम 1 लाख रुपए में एक कमरा बन सकता है। एक मरले की जगह पर एक कमरा 1 लाख में बन सकता है। उनको शेल्टर फराहम करें, उनका अपना हो, और उसके ऊपर जो छत है वो जो घास फूस है, काने जो पाकिस्तान लोग जानते हैं, उनकी छतें डाली जाएं। वो क्या करती हैं छतें, वो ड्रेनेज बेहतरीन होता है, वो बारिश का पानी स्लाइड ऑफ हो जाता है, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करता, और वो राउंड होने की वजह से प्रॉपर्टी जो है स्टॉर्म से, तेज़ हवाओं से बची रहती है, और नेचुरल मटेरियल जो इस्तेमाल करने से वो कमरा वो गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है, कम कॉस्टली होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल किया जा सकता है। अगर हम पक्के मकान बनाएंगे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकेगा।
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے اور میری اپیل ساری سیاستدانوں سے اور سب تنظیموں سے اور باہر کے لوگ بیٹھے جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں سے فلڈ چلا ہے وہاں پہ دریا کا بنایا جائے باؤنڈری، اور پکی جگہ بنائی جائیں، اچھے سے سیمنٹ ڈال کے، اچھے سے کنکریٹ ڈال کے بند بنائے جائیں، اور ان کے بند کے باہر لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے تاکہ وہ فلڈ میں نہ بہہ جائیں دوبارہ۔ پھر جو دنیا بھر کے لوگ ہیں جو انسانی ہمدردی کا رکھتے ہیں تو وہ مڈ میڈ ہاؤس بنائیں، جن کی بنیادیں پکی بنائیں، 4 فٹ ڈیپ ان کی فاؤنڈیشن شروع کریں، اور اس کے اوپر جو نیچرل مٹیریل ہے اس کو لگا کے گارے سے، مٹی سے وہ بنائیں، اور اوپر جو چھت ہے وہ پلاسٹک پیپر ڈال کے اوپر وہ چھت سلائڈ بنائیں کہ وہ سٹورم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ نقصان نہ ہو، خدا نہ خواستہ وہ جھونپڑیاں بہہ بھی جائیں دوبارہ پھر بلڈ کی جا سکتی ہیں تو کم کاسٹ ہوگی۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے۔ جو اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اپنے گھروں سے دیگیں بنا کے کھانے کی فلڈ افیکٹڈ تک لے کے جائیں، اور ان کو وہ پلیٹوں سمیت ان کو 1 بائی 1 کھڑا کریں، اور جو ایک بار سرو ہو گیا ان کو کہیں آگے چلے جائیں، لائنوں میں کھڑے کر کے قطار ان کو بنوائیں، اور جیسے جپٹا جپٹی ہوتی ہے اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ اس لیے آپ آگے جانے سے نہ گھبرائیں کہ وہ لوگ آپ سے چیزیں چھینتے ہیں، وہ بھوک سے، پیاس سے، پریشانی سے بے حال ہیں، کبھی کبھی ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن بھوک انسان کو برائی کرنے پر بھی آمادہ کر سکتی ہے۔ تو پلیز آپ ایسا کریں کہ ان کی قطاریں بنا لیں، منظم طریقے سے ان کو ہیلپ پہنچائیں، جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دیں، کھانا دیں، میڈیسن دیں، اور جو گروسری دینی ہے آپ دیں، اور کھانا کوک کر کے لائیں کیونکہ ان کے پاس کوئی پکانے کے لیے جگہیں نہیں ہیں۔ اور کوئی جو بھی رکھتا ہے تو یہ میجرمنٹ ہونی چاہیے جغرافی طور پر کہ کہاں سے یہ کیا اسکیم ہے، کیا نیچر وے ہے پاکستان کے فلڈ کا، کس طرف سے پانی بہتا ہے، کدھر سے آتا ہے، مظفر آباد، سوات، بلوچستان، یہاں پہ پہاڑی سلسلے ہیں، یہاں سے بارش کا پانی پہاڑوں پہ ہوتا ہے اور وہ اونچی جگہیں ہیں، ادھر سے بارش کا پانی بہتا ہوا ادھر آتا ہے بکھر لیا کی طرف سے اور رحیم یار خان کی طرف سے، پھر مڈل پنجاب میں آتا ہے تونسا شریف میں، پھر بہتا سندھ کی طرف جاتا ہے، دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے، کراچی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جدھر سے یہ بہاؤ ہے اس بہاؤ دریا کو ڈیپ کیا جائے اور اس کے ارد گرد مضبوط بند باندھے جائیں تاکہ آنے والی مصیبت اور پریشانی سے بچایا جا سکے۔ جب یہ بند مضبوطی حفاظتی بند بند جائیں تو بند کے پیچھے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیں تاکہ وہ اپنے مال مویشی پال سکیں، اپنا فصلیں اگا سکیں اور وہ اپنی روزگار فشنگ وغیرہ کر سکیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں فلڈ افیکٹڈ جو ایک ٹائم ہمارے لیے محنت کرتے تھے، 10 روپے سے دہاڑی کر کے وہ ہمارے لیے اناج اگاتے تھے، اور اناج اگا کے اب ہم کھاتے ہیں، پورے شہر والے وہ پاکستان، اور پاکستان کے پروڈیوس دنیا سے باہر بھی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ بے آسرا، بے سر و سامان اللہ کو پیارے ہوئے زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، دفنانے کفنانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لواحقین بھی نہیں رہے اتنی غربت کی وجہ سے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، ہماری نماز
नमाज जनाजा किसी और ने पढ़ाई, हमारी नमाज जनाजा किसी और ने पढ़ाई। जो दिन रात मेहनत करते थे अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए, गैर पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमान के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए। आपको ये पता है कि जो जो इस तरह बेचारे मेहनत कश जो मेहनत करते हैं, जिस दुनिया में उनके हाथ का दाना जाता है उनका उन पर हक है। और अब ये दुनिया का हक है कि वो अपना हक अदा करें, अपना ड्यूटी सर अंजाम दें, अपना ड्यूटी सर अंजाम दें, अपना फ़राइज़ को पूरा करें, इंसानियत की खिदमत करें। आज उन पर वक्त आया है, कल खुदा ना खास्ता हम पर भी ऐसा वक्त आ जा सकता है। हम यूके में रहते हैं, हम इंग्लैंड में रहते हैं, हम लंदन में रहते हैं, तो अगर आप इसको जोग्राफ़ी तौर पे देखें तो इर्द गिर्द समंदर है। कभी भी समंदर की जो वेव्स हैं वो ऊंची आ सकती हैं और सारे मकान सारा कुछ बहा के ले जा सकती है। यहाँ से ज़मीन ये समंदर जो ये इंग्लैंड है ये ज़मीन के डीप जा सकता है। तो हमें अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब से भी डरना चाहिए और कम से कम हमें हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और एक दूसरे के बाजू बनने चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जब आप किसी दुखी का दुख बांटते हैं ना तो उस बांटने से दुख ज़्यादा नहीं होते, कम हो जाते हैं और वो बंदे को हौसला मिल जाता है कि मना कोई मेरे साथ है, मेरा कोई एहसास हमदर्दी रखता है, मेरे लिए कोई आवाज़ उठाता है। और जब कोई दुख सुख हो, खुशियाँ हो, शादी हो, कोई बच्चा पैदा हो, खुशी का लम्हात हो, जब हम खुशी अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं, बांटते हैं तो खुशियाँ दुबाला होती हैं। कभी आपने रोटी का लुकमा बांट कर खाया होगा तो आपको रोटी इतनी टेस्टी लगेगी, इतनी अटेम्प्टिंग लगेगी, उस तरह का टेस्ट नहीं आपने कभी देखा होगा। और कभी आपने लुक छुप कर केले में खाना खाया होगा तो बेस्वाद होगा, कोई मज़ा नहीं आया होगा। लेकिन ये बरकत होती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने दिया है माल, ज़िंदगी, सेहत, इज़्ज़त, आबरू, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, तो अल्लाह की राह में सर्व कर दें, अल्लाह की राह में दें ताकि अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए, आपके अहले खाना की खैर फरमाए। अल्लाह ताला जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला जो ईमान वाले हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें खैर करने की तौफीक अता फरमाए, इसी तरीके से ये इंसानियत के साथ भलाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए और अल्लाह ताला हमारे से ये नेकी का काम ले ले जो हमारी बख्शिश का सहारा बन जाए, जिससे हम सुरखरू हो सके दुनिया में। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है अल्लाह ताला हमें उस मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को हर किस्म की आफत, मुसीबत, परेशानी से बचाए। अल्लाह ताला अल्लाह ताला बुरी सोहबत से बचाए, नेकों का दुनिया में साथ दे और नेकों के साथ हटाए। अल्लाह ताला शहादत वाली ज़िंदगी और शहादत वाली मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी और इज़्ज़त वाली मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया आखिरत में भलाइयाँ अता फरमाए, हम सब की दुनिया आखिरत की खैर अता फरमाए, भलाई अता फरमाए और दोज़ख की अज़ाब से बचाए, दोज़ख के अज़ाब से बचाए। अल्लाह हम सब को कब्र के अज़ाब से बचाए, अल्लाह हम सब को हशर के अज़ाब से बचाए। इंसानियत बेशक कोई मुसलमान हो या गैर मुसलम हो, सबसे पहले इंसान तो है ना। जब भी किसी को तकलीफ़ में देखें तो अगर आपका दिल उसकी तकलीफ़ को देखकर तड़पता है तो समझ लें आपका ज़मीर ज़िंदा है और आप ज़िंदा हैं, इंसानियत ज़िंदा है। अगर आपको किसी को दुखी देखकर आपको तड़पते हैं तो समझ लें कि आपका ज़मीर ज़िंदा है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका
کسی کو ایکسیڈنٹ کو دیکھ کے، کسی پریشان کو دیکھ کے، کسی بھوکے کو دیکھ کے، کسی بچے کو، کسی یتیم مسکین کو دیکھ کر اگر آپ کا دل نہیں تڑپتا، آپ کے دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ سوچ لیں، آپ کو سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کی انسانیت مردہ ہو چکی ہے، آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ضمیر زندہ ہونا چاہیے انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے۔ انسانیت کی بھلائی کرو، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرو، انسانیت کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کوئی کتنا بھی کر دے، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے سیاستدان آرام دہ گھروں میں اے سی آن کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر فلڈ افیکٹڈ ہے، ہم وہاں پہ کیسے جائیں؟ ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں، ہم ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جپٹا جپٹی ہو رہی ہے، لوگ چھین رہے ہیں، وہ برے لوگ ہیں، ہم نے وہاں پہ نہیں جانا۔ اگر میرے بہنوں اور بھائیوں جو آپ کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کو موت آنی ہے تو ادھر بھی آ جانی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس زندگی ہے، صحت ہے، سرمایہ ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہی کام آئے گا۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کا کمفرٹ ہے، یہ زندگی ایسے کام نہیں آئے گی۔ اپنی ایفرٹ ڈالو تاکہ قیامت کے دن آپ کہہ سکو کہ اللہ میں نے یہ نیک کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تو قبول فرما۔ اللہ میں نے ان بیچاروں کا، بے سہاروں کا لیے آواز اٹھائی ہے، اللہ تو قبول فرما۔ اللہ میں نے یہ خالصہ نیت سے تیری راہ میں خرچ کیا ہے، مال، جان، صحت اور فیسلٹیز، یا اللہ تو قبول فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانا والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ربنا تقبل منا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نیکی میری طرف سے تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو سمیع ہے، تو سننے والا ہے، تو علیم ہے، تو جاننے والا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو ہمارے حالوں کا، دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دعاؤں کا حال جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، وتب علینا، اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، وتب علینا انک انت، اور تو ہے تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پر رحم کر، ہم سب پر رحم فرما۔ تیری رحمت کے آسرا ہے، تیری رحمت کا آسرا ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، بس تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا اللہ ہم نیک تمنائیں، نیک دعائیں، نیک حاجات تیرے آگے لے کر آئے ہیں، بے شک تو ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ جو بڑی آفت مصیبت آئی ہے، یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس آفت اور مصیبت میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احساس ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آزمائش سے بچا، ہم بہت کمزور ہیں، تو بہت طاقتور ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، تو بہت پاک ذات ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری کریمی کا صدقہ۔ یا اللہ تو رحمان رحیم کریم عظیم ہے۔ یا اللہ تمام انسانیت پر رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، ہمارے پاکستانیوں پر رحم فرما۔ یا اللہ فلڈوں سے بچا، زلزلوں سے بچا، سونامیوں سے بچا،
بیماریوں آفتوں سے بچا یا اللہ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر رحم فرما یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی یو کے پسند آتا ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ میرا چینل چاہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ میں دل میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے میری اداسی نظر آتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ لائک کا بٹن آپ پریس اس کر دیں درخت اگر آپ کو کو بھی لگتا ہے کہ کوئی میں ٹھیک وائرس کام کر ہے رہی ہوں، یا کوئی اور اگر ڈیزیز ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اگر اس پہلے کو دوسروں کے بالکل ساتھ صاف ہوا کرتی بانٹیں تھی، گے جس طرح تو جب کسی موسم کی چینج ہو بھلائی ہو رہے ہیں سکتی ہے، اسی تو طریقے اس سے لیے یہ براہ ایپل بڑھتے کرم جا اس کو رہے شیئر بھی ہیں کر لیں۔ اور میں آپ کے یہ لیے جو دل سے پروڈیوس پہ دعا گو اکانومی ہوں پہ اور بہت دل برا سے اثر شکر پڑ ادا رہا ہے۔ کرتی ہوں تو جو اللہ تعالیٰ پھینکی کا اور پلانٹ ہے آپ سب کا اس کے بھی اوپر یہ جو میری بگس، ویڈیو کو یہ پسند وائرس کرتے جو ہیں۔ ہے یہ پھیل تھینک یو فار جاتا ہے واچنگ۔ اور اللہ پھر تعالیٰ آپ یہ ایسے سب ہی کا حامی سروائیو و کرتا ناصر ہے۔ ہو۔ فی امان یہ اللہ، دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان یا میں، آپ کہہ لیں فی کہ میں پلانٹ کی ایمان جوئیں۔ حفاظت اللہ اللہ، میں اللہ دے حوالے لائے او بندے حوالے رب دے، لائے او بندے حوالے رب دے، میلے 4 دن لائے او بندے حوالے رب دے، میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، لائے او بندیا حوالے رب دے، مل لایا آخری واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تمرا ساری، لائے او بندیا حوالے رب دے، میلے 4 دیاڑے، اس دن حشر دیاڑا